نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ پستناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. حضرات محترم، تو مدر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں. حضور حافظ بخاری ہاں جگہ میں لگی تھی بیٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹھیک عرس مبارک میں ہم اور آپ حاضر ہیں. بڑے سخی بڑے کریم داتا کا کی دربار ہے اور بات غور کیجیے کہ ابھی آپ کو یہاں سے گئے ہوئے 1 سال مکمل نہیں ہوا، انہوں نے پھر آپ کو اپنی بارگاہ میں بلایا. بھائی 2024 کو تو گئے تھے آپ اس طرف اور پھر آ گئے. یہ ان کا کرم ہے، چاہے 2 سال میں 2 مرتبہ اور ہمیں تو اپنی قسمت پر ناز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بارگاہ کا بھیکاری بنا اور ہر وابستہ جو بھی یہاں سے وابستہ اپنی قسمت پر ناز کرے کہ پروردگار عالم نے اپنے کرم سے حافظ بخاری کا صدقہ فرمایا. اور میں آپ سے عرض کروں، ہر مرید اپنے پیر پر فخر کرتا ہے، اپنے پیر پر ناز کرتا ہے، مگر یہ وہ مرید ہے کہ جس پر اس کا پیر ناز کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے. اور حافظ بخاری کا پیر
کوئی معمولی چیز نہیں ہے. خود حافظ بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے پوری دنیا کی سیاحت کی ہے, پوری دنیا گھوما ہوں, بڑے بڑے مسائل کو دیکھا ہے, مگر جو بات میرے حضرت میں ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتی. یہ وہ مرید ہے جس کو ہم حافظ بخاری کہتے ہیں. توجہ رکھنا, مسل جانا اور اپنی قسمت برباد کرنا کہ اللہ نے کیسا ہاتھ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں, کیسا سرمایہ کیا ہے. توجہ سنو, جب ان کے پیر و مرشد کا آخری وقت آیا ہے, آخری وقت دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں, تو کیا فرماتے ہیں پیر؟ فرماتے ہیں فتون کے مولوی صاحب کو بلاؤ, ان کے سامنے تب نکلنا پائے سے بڑھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اس جملے پر ناز کرتا ہوں کہ اللہ نے وہ دربار دیا ہے, اور اسی لیے شاعر بندہ نواز نے فرمایا تھا کہ شہر مستمد کا آستانہ اے تعالی اللہ یہیں پر تھا, یہیں طیبہ, یہیں گلزار جنت ہے, اور نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا تمہارا آستہ مجھ سے, یہیں جینا یہیں مرنا یہیں رہنا. سبحان اللہ. ناز ہے مجھے, ناز ہے. کیسا اللہ نے دی دیا, ابھی غلام سمجھ کے رہے, کہاں سے ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, ہمیں نہیں معلوم. یاد رکھو غلام سمجھ, حافظ بخاری کے نام سے جانا مسلم, اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی فقیروں کی سطح گزاری, فقیروں کی سطح گزاری. خود نہیں کھایا مگر دوسروں کو کھلایا. اور مضمون اٹھا کر دیکھیے گا, اس میں آپ کو ملے گا کہ جب رمضان شریف آتا تھا حافظ بخاری طرح طرح کی افطاری تیار کرتے تھے. اور یہ بھی ملے گا کہ مرغ مسلم اور ارد کے دال کے گولے بلبلے حضرت کو اپنے قبضے عقد سے بناتے تھے اور خود نہیں کھاتے تھے, خود نہیں کھاتے تھے بلکہ دوسروں کو کھلا دیا کرتے تھے, اور خود ایک گھونٹ پانی سے افطار کیا. سبحان اللہ. یہ وہ حافظ بخاری ہے. سنو, یہ غلام تشریف فرما ہے ہمارے جامعہ کے ساتھ, ہمارے مہمان, یہ بچے ہمارے مہمان. ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی, میں بھی آگے چلتا ہوں, دولت نہیں. ددولی شریف کے صاحب سجادہ حضرت شاہ افتخار احمد علیہ رحمت تشریف لائے. توجہ رکھیں, اجمیر سے واپسی کر رہے تھے, خپون اسی طرح ٹرین رکی. مجھے یہ خپون کہاں, کیا یہی وہی خپون ہے جہاں مولوی عبد الصبر رہتے ہیں؟ اور یاد رکھنا آپ کو ہر غیر کو سلام مولوی بنا ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ کو کوئی علامہ سے کم نہیں ہے. میں وقت نہیں ہے میں بتاؤں مولوی, ان بزرگوں کی باتیں بہت بڑا پت ہے, معمولی بات ہے کہ یہ وہی خپون ہے جہاں مولوی عبد الصبر رہتے ہیں. کہاں اتر گئے, حالانکہ ٹکٹ لکھنؤ تو اتر گئے. فرمایا نہیں, آج مولوی صاحب سے ملاقات کی جائے سبحان اللہ. اور اگلی ٹرین سے واپسی کریں گے. تشریف لائے, رکے, اور جب اگلی ٹرین کا وقت آیا تو چلنے کی تیاری. حضرت سے کہا جا رہا ہوں, فرمایا نہیں ابھی آپ نہیں جائیں گے, رکیے. کہنے مجھے اگلی ٹرین سے جانا ہے. فرمایا سنیے بات یہ ہے کہ جب آپ میرے پاس آئے تھے آپ کی خاطر کے لیے میرے پاس کچھ تھا نہیں کہ میں تواضع کرتا, اور آپ کے آنے کے بعد
ابھی 1 سال 5 کلو تھی اور 10 روپے کا نذرانہ لے کر آیا ہے. میں سمجھ گیا کہ اللہ نے یہ آپ کے لیے بھیجا ہے، تو جب تک یہ سب خرچ نہیں ہو جائے گا آپ یہاں سے جانے والے نہیں ہیں. سبحان اللہ. یاد رکھنا یہ حافظ بخاری کے نام سے منسوب ہے، یہ جامعہ منسوب ہے. انشاءاللہ کوئی اس کو بگاڑ نہیں سکتا ہے، اور کوئی پچھلے علماء ہمارے کبھی بھوکے نہیں رہیں گے. انشاءاللہ بہتر سے بہتر سبحان اللہ. ملے گا انشاءاللہ. مجھے ناز ہے حافظ بخاری کا، آپ کو بھی ناز ہوگا، ہے کہ بولو فخر ہے. مانتے ہو حافظ بخاری کو؟ عشق ہے، محبت ہے، مگر آج آپ کی محبت کا امتحان ہو جائے گا. توجہ رکھنا. اور میری آج کی باتوں کو بہت توجہ سے لینا، یہاں سے لے کے وہاں تک سب کچھ، چھوٹا ہو یا بڑا، پڑھا لکھا ہو یا بغیر پڑھے کا، سب سننا. آج آپ کے محبت اس کا امتحان ہے. امتحان سنو. حافظ بخاری سہسوار ضلع بدعو شریف کے رہنے والے، اور کئی گاؤں آپ کی جاگیر میں تھے، جاگیر میں، مگر سہسوار چھوڑ کر پپون آئے تو ایجادات کیوں چھوڑی؟ یہاں پبلی کی زندگی کیوں چھوڑی؟ اس پر غور کر لیں. اتنی بڑی تعداد، آج آدمی ایک جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، خون کا پیاسا ہے، مگر حافظ بخاری سینکڑوں بیگھہ زمین چھوڑ کر پھپھون آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ توجہ رکھنا. مصطفیٰ کی دین کی خدمت کی، بے شک. سبحان اللہ. ہمارے عقیدے کو بچانے کے لیے آئے، ہمارے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے آئے ہیں. دولت کی پرواہ نہیں کی. یہ دنیا کی دولت ہے، یہی رہ جائے گی. سب سے اہم دولت جو ہے وہ ایمان کی دولت، ایمان، اور ایمان کی دولت یہاں بھی کام آئے گی، قبر بھی کام آئے گی، میدان محشر میں بھی کام آئے گی. پوری زندگی، تقریباً 53 سال کی پوری زندگی صرف مصطفیٰ کی دین کی خدمت میں گزری، اور بچپن سے لے کر عمر کے آخری حصے تک نبی کے دشمنوں کو کبھی تحریر سے کبھی تقریر سے جواب دیتے ہیں. توجہ رکھنا، یہ باتیں معمولی نہیں ہے. پوری زندگی 10 سال کی عمر سے لے کر اور آخری سانس تک نبی کے دشمنوں کو جواب دیتے رہے، ان سے دور رہے، اور اپنے ماننے والوں کو ان سے دور رکھا. اب آؤ صاحبزادے، بندہ نواز، محبوب رب العالمین سیدنا شاہ مصباح الحسن رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بھی پوری زندگی بد مذہبوں کے رکھنے. سمجھو، آپ نہیں سمجھا؟ یہ صرف ایک فقیر ہے، پیر ہے، ولی ہے، نہیں. اور میں آج یہ بات کر لینا چاہتا ہوں کہ پیری اس کا نام نہیں ہے کہ مسجدوں میں جا کر ہاتھ پر چمائے، نذران لے کر چلے جائے. اس کا نام نہیں ہے. اور نہ خان والے سمجھ لیا اس پیری مریدی کو پسند کرتا ہے. خان والے سمجھ لیا کا تمہیں امتیاز ہے کہ جہاں جاتے ہیں لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کا فیصلہ جاتے ہیں. میں کبھی اس کا قائل نہیں ہوں. جاؤ نذران لو، آج وقت نہیں چاہیے ایسا نذران. نہیں تو ہمارے ایسے لوگوں سے ہاتھ کہ جن کا عقیدہ بھی نہیں. پوری زندگی جب یہ تبلیغی جماعت وجود میں آئی، یہ جو نگر نگر جگہ جگہ پھرتے ہیں، جب یہ وجود میں آئی تو ہندوستان کی سرزمین پر
سب سے پہلے اس کا رد کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، ہمارے بندہ نواز کی ذات، اور ناصور وہابیت جیسی کتاب لکھی اور بتایا کہ تبلیغی جماعت کے عقیدے کیا ہے، ان کے اگر ورگلانے میں آ گئے تو تمہاری دنیا کو دونوں برباد ہو گئے۔ اور جب صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی گئی، صحابہ کی شان، تب حافظ بندہ نواز نے خاموش نہیں بیٹھے، توجہ رکھو، خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے بوارق العذاب لآباء الاصحاب، اور بتا دیا کہ سنو، ہم نہ رسول کی دشمنی برداشت کر سکتے ہیں، نہ رسول کے صحابہ کی دشمنی برداشت کر سکتے ہیں۔ اور میں نے اس سے پہلے آپ سے عرض کیا تھا، آپ توجہ سنیے، زمین ساتھ آپ سنو، یہ جو کتاب لکھی ہے کس کے خلاف؟ ان کے خلاف جن سے حافظ بخاری کے بہت گہرے تعلقات، اور جب عقیدہ بگڑا، توجہ رکھنا میرے جملے پر، جب عقیدہ بگڑا تو تعلقات نہیں دیتے ہیں، نبی کی محبت دیتی ہے، صحابہ کی محبت دیتی ہے، اور اپنے تعلقات کو نبی و صحابہ کی محبت پر قربان کرتی ہے۔ اب سنو، حافظ بخاری سے بات کے رہنے والے حضور حافظ بخاری کافی اس بات گہرے تعلقات تھے، اور وہیں کے تب مولانا حکیم حبیب علی صاحب نے حافظ بخاری کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جب ان کی اولاد نے یہ صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے تو بندہ نواز نے سارے تعلقات ختم کر لیے، مجھے تمہارا تعلق نہیں چاہیے، مجھے صحابہ اور نبی کی محبت چاہیے۔ سنو، اب سنو، کان کھول کر سنو، آج بھی سہسوال کی سرزمین پر ہمارے آبا و اجداد کی جائیداد موجود ہے۔ اگر آج کی صاحب سجاد تشریف پر بچ جائے تو ہاتھ سے اور مجھے یاد ہے صاحب حیات کے تو سہسوال سے کئی لوگ آئے کہ آپ زمین حاصل کر لیں، مجھے دے دیجیے، فرمایا نہیں، جب ہمارے بزرگوں نے چھوڑ دی تو ہمیں نہیں چاہیے، نہیں، اب میں جب جائیداد چھوڑ دی، اور سہسوال چھوڑنے کی وجہ سن لیجیے، ایک بہت بڑی وجہ سے ہمارا آج بھی سہسوال میں ہمارا بہت بڑا خاندان موجود ہے، بہت بڑا خاندان آج بھی موجود ہے، پورا محلہ ہی ہمارے خاندان کا، مگر ہوا کیا، کچھ وہابی ہوئے، کچھ غیر مقلد ہوئے، کوئی اور مقدمے میں چلا گیا، جب ان کے عقیدے بدلے تو بندہ نواز سے کھڑا راستہ بدل نہیں ہے، یہ تمہارے پاس نہیں، تم کو کام رکھنا ہے، ہماری تمہاری کوئی رشتے داری نہیں، ہماری تمہاری رشتے داری صرف نبی کی محبت پر ہے، اگر ان سے محبت ہے تو ہمارا تم سے تعلق ہے، ان سے محبت نہیں تمہارا تو کوئی تعلق نہیں۔ اور وہی ہمارے سب کو آج آپ غیروں رشتے کر سنیے کام کو سنیے، بہت کام کو، اور میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کان کھولو، جواب دو مجھے، جواب دو، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا ہو سکتا ہے، بولو، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، مگر اگر میں یہ کہہ دوں کہ تم صرف یہ کہہ رہے ہو، حقیقت میں ایسا نہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ آج ہم وہاں بھی
देवतियों समय रिश्ते क्यों रिश्ते हो रहे, क्यों रिश्ते हो रहे? और अभी हजरत ने बताया सहसवाल में हमारी बहन का रिश्ता आया, हमारी हकीकी बहन का रिश्ता सहसवाल में आया था, मगर अकबर मसाइल ने सिर्फ अकीदे की बुनियाद पर उस रिश्ते को ठकरा दिया। आज आप जरा सी लालच, ये पैसे हो उनके पास, दौलत है, हमारी लड़की ऐश चलेगी। सुनो, लड़की सिर्फ दुनिया में ऐश करेगी, दुनिया। आपने लड़की सिर्फ दुनिया सोची, सिर्फ दुनिया जो 30, 40, 50, 60 साल की है, उस दिन के बारे में नहीं सोचा जो एक दिन 50,000 साल के बराबर हमारा रिश्ते कर रहे, क्यों रिश्ते हो रहे, क्यों ताल्लुकात है? सुनो, अगर आपको हाफिज़े बुखारी से, इन बुजुर्गों से अगर सच्ची मोहब्बत है तो आज यहां से यह कर जाओ कि अब हमारा कोई रिश्ता बद महज़ों में हरगिज़ नहीं होगा। ये तय करो, अहद करो। और जहां अगर दूध की भी रिश्तेदारी हो, बल्कि मैं तो कहता हूं अगर सगा भी हो, अगर आपका सगा हो, उसका अकीदा अगर बदल जाए तो ऐसे सगे को ठोकर मार देना और नबी की गुलामी का पट्टा पर निकल जाए। आज ये अहद करो और आप इसमें खुश हो कि रिश्ते होने दो। हमारा पीर है, हमारा पीर, ये कब्र में हसन हमारे काम नहीं। सुनो सुनो और कान खोल कर सुनो। अब करो मसाइल का पता, कान खोल कर सुनो, और जो नहीं है उसको बता देना, धोखे मत रहना। हमारा नहीं, पीर क्या कह रहा सुनो, फरमाते हैं अगर आप हज़रत क़िबले आलम की मिशन पर चलते हैं, हाफिज़ बुखारी, अगर आप क़िबले आलम की मिशन पर चलते हैं और ख्वाजा बंदा नवाज के मिशन पर चलते हैं, क्या मिशन? हाफिज़ बुखारी बंदा नवाज मिशन क्या है? यही कि पद मजहबों से अपने आप को दूर रखो, यही मिशन है हमारे। अगर आप इस मिशन पर चलते हैं तो फिर आप हमारे भाई हैं। पीर कह रहा है अकबर मसाइल, अगर आप इनके मिशन पर चलते हो, इन्होंने जो अकीदा दिया उस पर चलते हो तो आप हमारे भाई हो। और अगर इनके अकीदे के खिलाफ आप चलते हैं, अगर इन्होंने जो अकीदा दिया उसके खिलाफ आप चलते हैं तो आप जाने आपका काम। ये कौन कह रहा है? बड़े शौक हुए होने की भी आदत, कब्र का आखिर का सहारा लक्ष्य और बीजन। अगर इनके अकीदे के खिलाफ तुम्हारा अकीदा है, ताल्लुक रखते हो, तो आप जानो आपका काम और आगे करना है। हम आपको भाई बनाने के लिए तैयार नहीं, अगर इनके खिलाफ हो हम आपको भाई बनाने के तैयार नहीं। आप लाभ कहिए, आप लाभ कहिए, हम आपकी मुरीद हैं, हम आपकी मुरीद हैं। सुनिए, ना आप हमारे मुरीद हैं, ना हम आपके पीर। समझ लो, हाँ करो, गौर करो, पीर क्या कह रहा, तुम क्या कर रहे, कैसी पक्ष कराएंगे, क्यों कहेंगे? बहुत आसानी से भाग लगा लेते हो, दामन नहीं छोड़े, दामन नहीं छोड़े। जरा गौर करो, हाथ में दामन है भी नहीं, ये सब नारे लगा। लोग कहते हैं जब बातें पुरानी होगी, छोड़ो ये वहाबी के बदले गए मुखलदा पीछिया कि दिन नादान है, कहते छोड़ो, को नहीं छोड़ रहे। और सुनो,
یہ بد عقیدوں کا رد، نبی کے گستاخوں کا رد، یہ تو ہم نے قرآن سے سیکھا ہے. قرآن سے کہتا ہے تبت یدا ابی لہب. اور جو کہتے رد نہ کرو، وہ بھی جب قرآن پڑھتے ہیں تو نبی کے گستاخوں کا رد کرتے ہیں. ارے میں کہتی 1400 سال ہو گئے، نہ ابو لہب ہے نہ اس کی بیوی ہے، اب تو بند کر دو. نہ پڑھو تبت یدا، نہ پڑھو سورہ قلم، مگر ہمت نہیں ہے تمہاری. اور قرآن نے یہ اللہ نے قرآن میں دے کر بتا دیا کہ نبی کے گستاخوں کا رد قیامت تک ہوتا رہے گا. تم نہ کہو ہم سے بچاؤ، نہیں، ہم رکھنے والے نہیں. ہم نے تو اپنے بزرگوں سے وراثت میں یہی پایا ہے. صحیح بول رہا ہوں. ہمیں کوئی مکان تک نہیں ملا، ہمیں مکان تک نہیں ملا. کیا ملا؟ صرف یہی ملا. اور ساری اولاد کو اس طرح ملا کہ زندگی بھر نبی کے گستاخوں کا رد کرتے رہنا. اچھا آپ اسی کا نہیں چھوڑو، میں کہتا ہوں آپ ہی چھوڑو، آپ ہی چھوڑو کہ 100 سال پہلے نہیں. یہ کمینے آج بھی یہی حرکت کر رہے ہیں. سنو، آپ سب کو معلوم ہے ابھی حال کی بات ہے، ایک بہت بڑے مفتی نے ہمارے پڑوس میں کیا کہا تھا کہ نبی پڑھے لکھے نہیں معلوم. کیا کرو، سوشل میڈیا بہت چلا تھا کہ نبی پڑھے لکھے نہیں، نادان. میں کہتا ہوں تو سب سے بڑا جاہل ہے، جاہل جو نبی کے لیے کہہ رہا ہے. اور یہ سنو، یہ اعتراض صرف نبی پر نہیں ہے بلکہ نبی کے پیدا کرنے والے رب پر بھی اعتراض ہو رہا ہے. قرآن کو کہہ رہا ہے اور یہ علم کتاب و حکمہ، ہم نے کتاب و حکمت پڑھانے کے لیے بھیجا. پڑھاتا کون ہے؟ پڑھاتا کون ہے؟ جو پڑھا لکھا ہوتا وہی تو پڑھاتا ہے. جو پڑھا لکھا تو گویا اللہ نے ایک بغیر پڑھے لکھے کو پڑھانے کے لیے بھیج دیا کہ اس نے صرف نبی کی شان میں گستاخی نہیں کی ہے بلکہ اللہ کی شان میں گستاخی. ہاں، نبی نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا. نبی نے دنیا میں کس سے پڑھا؟ قرآن کہتا الرحمن علم القرآن. اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا، سکھایا. میرا نبی اللہ سے پڑھ کر آیا تھا، دنیا سے کیا پڑھا؟ وہ تو ساری دنیا کو پڑھانے کے لیے آیا. حیرت کی بات یہ ہے یہ مفتی بنا کیسے، یہ محدث صاحب بنے کیسے، یہ محتاط کیسے، آپ اللہ کیسے جانی، یہ بنے کیسے محدث؟ میرے نبی کے لبھائے مبارک سے جو جملے لکھے، جو جملے نکلے، اس جملوں کو یاد کر لیا اور لوگوں بیان کر رہے ہیں، بس وہی محدث ہے. تو نبی کی شان تو یہ ہے، نبی کی شان یہ ہے کہ ان کے جو جملوں کو پڑھ دیتا ہے وہ عالم محدث ہو جاتا ہے. اور نادان کر پڑھے لکھے نہیں تھے. اب آپ بتاؤ، میں آپ کو پوچھتا ہوں، مجھ سے آپ ہی کہتے ہیں اب تو ہاں سنو، اب تو کچھ پیر بھی کہنے لگے، کچھ پیر بھی کہنے لگے. کہاں جھگڑے پڑے ہوگی وہاں سے ہوگی جب وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آ رہے ہیں تو ہم بھی اپنے رب سے باز آنے والے ہیں. سنیے وقت ختم ہو، میں آپ کا یہ کتاب، یہ اس کا نام ہے کتاب ہے. ہمارے یہاں تعلیمی کمیٹی کیمپ جو لگتے تھے، جو پہلا کیمپ لگا تھا مشاہیر خطیب وہی خطیب اس میں لگا. اور پڑھنے سے پہلے میں آپ کو گزارش کروں گا، آپ اس کتاب کو ہندی میں اردو میں ایک ضرور لے کر جائیے گا. اللہ کا توفیق ہے، جو تصویر لے کر جائیے گا تاکہ گروپوں میں تقسیم کرتے پتا چلے کہ ہمارے خانقاہ قدریہ کا مشن کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، لوگوں کو معلوم. اور ایک بات اور کروں،
جو کہتے ہیں آج کا خاتمہ در عقیدے میں ڈلول ہے. ہم آج بھی اپنے عقیدے مضبوط الحمد للہ اور اس کا سب سے بڑا شروع کی کتاب. اگر عقیدے میں ڈلول ہوتے تو اپنے اخلاق کی کتابوں کو شائع نہیں کرتے. ہم نے شائع کر کے بتا دیا الحمدللہ ہم آج بھی اپنے بزرگوں کے عقیدے پر قائم ہیں اور دعا ہے اللہ ہماری نسلوں کو بھی اسی عقیدے پر قائم. آمین. یہ کتاب سے بدل اور یہ اسلامیہ ختم کی وہ چاہے وہابی ہو دیوبندی ہو غیر مقلد ہو رافضی ہو شیعہ ہو مولائی ہو کسی کا ہمارا کوئی رشتہ. یہ رافضیت میں نے 2 سال پہلے آپ سے کیا اور یہ ایک نیا مولائی نکلا مولائی جو مولانا کی آپ نے رافضیت سے خلاف اور میں آپ کو عرض کروں مجھے صاحب بتا رہے تھے باقاعدہ اس کے لیے ایران سے پیسہ آ رہا ہے. یہ وہابی ہو دیوبندی ہو غیر مقلد یہ سب پیسے کی بنیاد پر آپ کا ایمان عقیدہ بنتا ہے اور آپ ہو کہ اپنا عقیدہ تھوڑے سے پیسے کی دے سکتے ہو. یہ پیسے آپ کے کتنے دن کام آئیں گے کتنے دن کام آئیں گے میدان حشر میں کیا کرو گے سوچو ان پر. تو اس سارے فرقوں ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. یہ کتاب آپ ضرور سے ایک کتاب اور ہے باقی شہروانی اور ان کی بیانی پسند آباد کی بھی لے کر جائے گی اور یہ ہے دنیا سے محبت کا نظام یہ بھی لے کے جائیے گا اور یہ ہے رائے حدیث یہ بھی لے کے جائیے گا. دیکھو آپ کپڑوں کے کردارے لے لیں بجائے 2 کلو کے 100 گرام لیں مت کتابیں ضرور لے کر جائیں. اس لیے کردار آپ کھاتے ختم مگر یہ کتابیں آنے والی نسلیں بھی پڑھیں. آپ قبر میں ہوں گے وہ پڑھیں گی سوال آپ کو قبر میں اس کا جگہ ملتا ہے. یہ کتابیں بہت تھوڑی چلیں اور ایک کتاب بچنا نہیں چاہیے. ساری کتابیں ایک ایک آدمی کی کتابیں قبر چاہے لے کے جاؤ یا نہ جاؤ. میں تو حضرت کی اجازت سے 3 سال پہلے کیا تھا یار ہمارا چادر چڑھانے کو نہیں چادر نہیں چاہیے ہمیں. وہ چادر بجائے چڑھانے کے چادر چڑھانے سے بجائے وہ پیسے کسی غریب کو دو وہ اس سے بہتر ہے. ہم لوگ کسی بھی راستے تو صبروں کو کم لے کر جاؤ. ویسے ان شاء اللہ جب یہ آخری پل ہوگا تو آپ کو شاید صبر ملے میں کچھ کام چلانا ہے مگر کتابیں ضرور لے کر یہ کام آنے گی. اور آنے والے سے یاد رکھیں کہ ہمارے دادا اپنی شریف سے وابستہ بھی کتابیں جو اپنی شریف کی رکھی ہوئی ہم اثر وغیرہ بتا دیا کہہ رہے ہیں چاول چڑھانے کا سوال نہیں ملے گا جو کتابیں لے جانے سے پڑھنے سے پڑھانے سے جو آپ کو سوال ملے گا. ابھی ایک سال میں تو ابھی کہتا اور میں تو چاہتا ہوں کیا کوئی ایسا نہیں یہ کہہ دے جتنی کتابیں ہیں میں تنہا پیسے دیتا ہوں آپ پڑھ ابھی کوئی نہ آپ کے پاس آتا ہے مگر یہ اگر اپنی کتابیں جانا چاہتے لوگ اپنی معلوم ہوں اور یہ ہمارے کتاب کو بے مثال پسند ہے. بے مثال یار بے مثال میں آپ تھوڑا دیکھ مزہ آ گیا پڑھنے کا اور کتنے محبت بھرے انداز سمجھائے حضرت نے کہ رشتے کہاں کیسے کیے جائیں. تو میرے محترم بات ختم کرتا ہوں. تو آج آپ کو اللہ سمجھنے کا پیغام نہیں کہ اپنے عقیدے کی زندگی آخری سانس تک آپ کو حفاظت کرنی چاہیے. ہمیں غیروں میں کوئی حصہ نہیں کرنا. اگر کوئی ہمارا سگا بھی اگر اس کا عقیدہ بدل گیا ہے تو ہمیں اس سے تعلقات ختم کر لینا ہے. دنیا کی دولت سمجھ جاؤ نہیں جاؤ. لوگ آتے کبھی چوری ہو کے وہاں چلا گیا میں اللہ کی ادا کرو اللہ کی ادا کرو کہ سو نہیں گیا. ایمان تو سلامت ایمان سب سے بڑی دولت سونا نہیں ہے ایمان ہے ایمان.
سلامت ہے. تو ہمیں سب سے بڑی دولت ہے ایمان. اس کو سلامت رکھنا ہے, اس کو برقرار رکھنا, اسی پر ہم کو قائم رہنا ہے اور حافظ بخاری کے مشن پر ہم کو چلنا ہے. پروردگار عالم آپ کی زندگیوں کو آپ لے کر آئے ہیں. پروردگار حافظ بخاری سچے میں انہوں ساری مرادیں پوری فرمائیں اور ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر ہم سب کو قائم رکھیں, اسی پہ زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے, اسی پہ ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے. اللہ کی میں ترجمہ نہیں ہو پایا ہے, نہیں پایا. انشاءاللہ زندہ رہا تو اپنے ساتھ پھر انشاءاللہ اس کی آسرا گفتگو ہوگی. جب تک اجازت دیجیے, السلام علیکم. وعلیکم السلام.